بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع. ابھی آپ بہت جامع تقریر سماعت کر رہے تھے، حافظ عبداللہ عبدالرشید فرما رہے تھے. اب ہم ہمارے بیچ اسلامیہ ہائی اسکول کے ٹیچر جناب خالد جمال صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات مختصر انداز میں پیش کریں القرآن کے تعلق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ کے لائق ہے جو مالک خالق رازق ہے تمام جہانوں کا. ہزارہا درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حافظ جمیل صاحب نے دعوت دی تھی اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت تاخیر ہو گئی میری اور بہت دیر سے میں آیا. اس کا مجھے افسوس بھی ہے، معذرت چاہتا ہوں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین عبداللہ عبدالرشید مدنی حفظہ اللہ، جناب حافظ جمیل صاحب اور جنید الرحمان صاحب، ان تمام لوگوں سے کافی دنوں سے مراسم ہے میرے. اور چونکہ یہ بچوں کا پروگرام ہے القرآن اسٹڈی سینٹر اور میں بھی ایک اسکول سے جڑا ہوا ہوں، بچوں کے ساتھ بڑا ہوا اور بچوں کے درمیان بڑا بھی ہوا. جو چیز محسوس ہوتا ہے اب کہ جب میری دو بیٹیاں چھوٹی تھیں تو میں نے ان دونوں کو حافظ جمیل صاحب کی نگرانی میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروایا. اس دوران محسوس ہوا کہ اپنے اندر بھی بہت کمیاں رہ گئی. تو ہم نے اور میری وائف نے اور زوجہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک بار ہم لوگ بھی قرآن مکمل کریں گے حافظ جمیل صاحب کی نگرانی میں. تو یہاں ہمارے استاد حافظ جمیل صاحب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب رکھے اور دین کا کام ان سے لیا کرے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے میری، والدین سے. یہاں پر کچھ ہمارے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں والد کی شکل میں، کہ اگر کہیں کوتاہی ہے خاص طور پر قرآن مجید کے تعلق سے تو اس کو درست کر لیجیے، ورنہ آخرت میں کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں پر حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم لوگ اپنے بچوں کو تگو دو کرتے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کھلا رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ قرآن کی نہ تعلیم مکمل کروا سکتے نہ عقائد درست ہو سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پیرالل، چونکہ القرآن اسٹڈی سینٹر اور عبداللہ عبدالرشید مدنی صاحب یہ بھی ایک اسٹڈی سینٹر چلاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان سے جڑیں. اور جیسے
قرآن کا حوالہ دیا ہمارے عبدالرشید مدنی صاحب نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. یہ سوچ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کہیں بھول چوک میں ایسا نہ ہو کہ ایندھن ہم بھی اس ایندھن کا ایک حصہ بن جائے. کوشش کریں کہ اس قرآن اسٹڈی سینٹر سے جڑے رہیں. اور ابھی جو کوئز ہوا یہ کوئز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اپنے ایام طالب علمی کا زمانہ یاد آیا. بچے اچھل اچھل کر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور بعض کو بیٹھا بھی دیا جا رہا تھا کہ یہ جواب تم نہیں دے سکتے ہو, تم کو نہیں دینا ہے. وہ جذبہ اپنے آپ میں بہت بڑا جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے بہت پرمغز انداز میں خالد جمال صدیقی صاحب کی باتوں کو سنا. اب ہمارے آج کے صدر مجلس جناب جنید الرحمان صاحب اپنا بیان کریں گے. اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی عرض کا جواب دیجیے گا تو الحمدللہ. پہلے اس لوگ کو بہت بہت مبارک کہ اس عدالت سے جو آپ لوگ جڑے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس پیسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہائی فائی ہیں, وہ جڑنا نہیں چاہتے ہیں. وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اور وہیں کا تعلیم دینا چاہتے ہیں جہاں صبح سے لے کے شام تک کفر کا الفاظ بولا جاتا ہے اور بچوں کو ذہن میں ڈالا جاتا ہے. آپ لوگ پیرنٹس لوگ کو ہم سب سے پہلے مبارکباد دیں گے کہ آپ لوگ کو کل بہت مبارکباد کی. آپ لوگ نے اس ادارے سے جو 2 ادارہ چل رہے ہیں حافظ جمیل صاحب کا اور عبدالرشید اکیڈمی عبدالرشید صاحب کا, الحمدللہ یہ ایک شروعات ہے. ایک شروعات ہے. آپ 10 سال میں دیکھیں گے یہ کہاں تک پہنچے گا. الحمدللہ یہ جب بچے پڑھ کے نکلیں گے, جب یہ خود عالم ہوں گے, یہ پڑھائیں گے, تب دیکھیے گا کیا معاشرے میں کیا بدلاؤ آتا ہے. آپ لوگوں نے اتنا کوشچن آنسر سیشن کیا. آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں, اس کا ہم کو جواب چاہیے. کون سا ایسا چیز ہے جو ہم سب کو چاہت ہے اس کا اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. قرآن بھی ہم کو کہتا ہے کہ اس میں اس کو اپنانے کے لیے کون سا ایسا چیز ہے. کون سا ایسا چیز ہے, کون بتلائے گا. وہ سب کو ضرورت ہے. بوڑھے کو بھی ضرورت ہے, جوان کو بھی ضرورت ہے, بچے کو بھی ضرورت ہے, ایک عالم کو بھی ضرورت ہے, ایک جاہل کو بھی ضرورت ہے, ایک پیسے والے کو بھی ضرورت ہے, ایک غریب کو بھی ضرورت ہے. کون سا ایسا چیز ہے بتلائیے. وہ تو ہے مگر سب کو بہت سارا آدمی بغیر ان کا بھی چاہیے. صحت ہے, شہد شہد تو ہے, ٹھیک ہے. نہیں صحت تو کون سا ایسا چیز ہے جو ہم سب اس کے لیے جستجو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں.
वो बुरा चीज़ नहीं है। जन्नत बहुत सारे लोग पैसा नहीं चाहते, बहुत सारा जन्नत के पीछे भाग ही नहीं रहे, दुनिया की इसमें लगे हुए। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। कौन? हाँ, हिदायत नहीं, हर आदमी हिदायत थोड़ी चाहता है। वो मुसलमान लोग को भी ज़रूरत है, नॉन मुस्लिम को भी ज़रूरत है, सबको ही उसके पीछे भाग रहे हैं। वो दुनिया में भी ज़रूरत है और आखिरत में भी ज़रूरत है। नहीं, टाइम टाइम बता दीजिए। अब बतला दे रहे हैं, वो है कामयाबी। हर आदमी कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। कोई दुनियावी कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, कोई आखिरत के पीछे भाग रहे हैं, कोई जॉब के में कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। हर आदमी कामयाबी चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? ठीक है, हर आदमी कामयाबी चाहते हैं। और कामयाबी पाने का रास्ता क्या है? कैसे कामयाबी मिलेगी? मेहनत कैसे, क्या मेहनत करते हैं? कंसिस्टेंट, लाइक जो भी नेकी करे इंसान वो लगातार करे विदाउट एनी गैप। कामयाबी होगा, कौन कौन से कामयाबी मिलेगी? आज हम यहाँ से जाते हैं, इससे पहले 5 आदत आपको दे के जा रहे हैं। वो 5 चीज़ अगर आपने अपने लाइफ में अपना लिए, कर लिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगा। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगा, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। क्या? ये 5 चीज़ हम आपको बतलाए, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, इसको गौर से सुनिए। पहला है सच बोलने का आदत डालिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, तुम जब भी कोई बात करो सीधी बात करो, और इससे क्या फ़ायदा होगा? हम तुम्हारे काम को सुधार देंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो सीधी बात करना बहुत ज़रूरी है, ये दुनियावी काम के लिए भी, ये भी। सीधी बात का मतलब होता है हक बात कीजिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है? गुलामों वाला बात मत कीजिए। एक बात का कभी कभी 2-3 माने होता है। आप सामने वाला कुछ सोच रहे हैं उसका मतलब, और आप कुछ निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम तो सच बोल के निकल गए, मगर वो तो समझ रहे हैं उसका मामला है। मगर आपको डबल और ट्रिपल बात वाला इसमें नहीं आना चाहिए। आप जब जो भी बात कीजिए वो क्लियर हो, साफ सुथरा हो, ठीक है? आप जो भी बात कीजिए जस्टिस का बात कीजिए, इंसाफ का बात कीजिए। वो अपने रिश्तेदार के साथ हो या राय के साथ हो, हमेशा इंसाफ से बात कीजिए, ठीक है? ये पहला है, ये पहला आदत डाल लिया कीजिए, ठीक है? दूसरा आदत, क्या है? जब भी कोई बात कीजिए, अच्छा बात, ठीक है? गलत या इविल बात जो होता है, किसी को दुख देने वाला बात या तकलीफ पहुंचाने वाला बात मत कीजिए। जब भी बात की, अच्छी बात कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर एक आदमी कोई अच्छा बात कहता है, मगर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं लेता है कि ये अच्छा बात है, छोटा सा बात है, मगर अगर अल्लाह उसको पसंद कर लेता है तो फिर वो जन्नत की दर्जात उसको बढ़ा देता है। और अगर कोई आदमी ऐसा बात करता है जो समझता है कि कोई ख़राब बात नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर अल्लाह ताला उसको अगर नापसंद करते हैं तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाता है।
جب بھی بات کیجیے سوچ سمجھ کے بات کیجیے، صحیح بات کیجیے. سمجھ میں آیا؟ بولا جاتا ہے جب بھی آپ بات کیجیے سوچ کے بات کیجیے، کوئی بھی الفاظ منہ سے نکالیے سوچ کے نکالیے. بولا جاتا ہے تھنک کا مطلب ٹی سے ہوتا ہے جو وہ سچ ہونا چاہیے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہونا چاہیے، اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہیلپ فل ہونا چاہیے، دوسروں کو مدد کرنے والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو وہ ناراض ہو جائے، اس کو تکلیف ہو اس بات سے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا ہونا چاہیے انسپریشن ہونا چاہیے اس بات میں. چوتھا ہوتا چاہیے وہ نیسری ہے کہ آپ بولنا ضروری ہے، یہ بات وہ نیسری ہے، وہ بات بولنا وہ نیسیسٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ بات ہونا چاہیے. اور وہ بات جو ہے وہ نرم لہجے میں ہونا چاہیے، بہت کڑا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا. تیسرا تھا آپ کا آپ کے اوپر مصیبت آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آدمی زیادہ تر کیا کرتے ہیں پریشانی میں؟ آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو اپنا دکھ بولتے ہیں، اس کو اپنا دکھ بولتے ہیں، پورے زمانے کو دکھ بولتے ہیں، مگر اللہ اپنے پریشانی اللہ کے سامنے نہیں بیان کرتے. تو تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہو، آپ کے پاس کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے شکایت کیجیے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس کیجیے کہ وہ ایک مرتبہ آپ کو سنیں گے، 2 مرتبہ سنیں گے، تیسرے بار بولیں گے کہ یہ تو ہمیشہ منہ اٹھا کے چلے آتا ہے، اپنا کمپلین کرتا ہے، وہ اکتا جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ اکتاتے نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم بندہ میرا بندہ ہم سے آ کے بات کرے. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یعقوب علیہ السلام کو بولے کہ آپ پتا ابا جان آپ کیا یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے اپنا جان ہلاک کر دیں گے، کیا گل جائیں گے اور اپنا جان ہلاک کر ڈال دیں گے؟ یعقوب علیہ السلام بولے کہ نہیں، ہم تو اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں، جو ہوتا ہے، جو التجا ہے، جو غم ہے، ہم اپنے رب سے بولتے ہیں، کیونکہ میرا رب جو ہم کو علم دیا ہے، تعلیم دیا ہے، وہ تم کو نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے. تو ہمیشہ اپنے رب سے شکایت کیجیے، ان سے دعا مانگیے، ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ دے دے گا. اگر نہیں دیا تو آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دے گا، اتنا طاقتور بنا دے گا کہ آپ کیا کریں گے، اس مصیبت کو جھیل لیں گے، آسانی سے وہ کر دے گا آپ کو مصیبت. لیکن یونس علیہ السلام 7 سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں، جہاں سے کوئی نکلنے کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے وہ آپ کا سنتا ہے اور وہی آپ کا مصیبت سے نکالنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہے. 5واں اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آگے بڑھیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہم جب مصیبت میں آ جاتے ہیں یا فیلئر پہ فیلئر ہوتے رہتے ہیں تو ہم تھک ہار جاتے ہیں، نہیں اب ہم سے نہیں ہوگا، میرے قسمت میں یہ لکھا تھا، اب کچھ نہیں کر سکتے، اپنے قسمتوں کو اس کے ہار جاتے ہیں. مگر یہ ٹھیک نہیں. آپ کا پاس جو گزر گیا ہے وہ پاسٹ ہے، وہ ایک تو آپ کو لیسن ملتا ہے، اس سے جو غلطی ہوا ہے وہ ہے، اس سے آپ کو لیسن ملتا ہے. اور جو فیوچر جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کو پریزنٹ میں رہنا ہے، پریزنٹ میں رہنا ہی سب سے بڑے کامیابی ہے. پریزنٹ میں رہیے، پریزنٹ کو اپنائیے، خوش رہیے، ہر چیز کو دھیان سے رکھیے. پاسٹ اور فیوچر میں یہ کر کے اپنا پریزنٹ کو خراب نہ کریں. یہ 5 ہیبٹ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہے. ہر فیلڈ میں، اگر جاب کے فیلڈ میں ہو یا دنیا میں
हो या कोई रिलेशन के फील्ड में हो, हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगा अगर ये 5 हैबिट आप अपना लें। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे सदर जनाब नज़ीर रहमान साहब ने बहुत ही अहम बातों की तरफ नुक्ता दिखाया है और आप लोग उनकी बात को ध्यान में रखें, इस पर अमल करें इंशाअल्लाह। कामयाबी को उन्होंने शर्त बताई है, इस पर अमल करें इंशाअल्लाह।